خوش آمدید، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ پاکستان میں جو یہ ایک نیا سیاسی بحران ہو رہا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے، تحریک لیب بیک پاکستان، جو ایک ایکسٹریم قسم کی اسلامک موومنٹ ہے، اس نے پاکستان کی حکومت کو پھر چیلنج کیا ہے اور لگتا ہے کہ پیرالائز ہو گیا ہے کئی شہر دے آر ان اے سچویشن آف پیرالسس، وہاں پہ کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ یہ اتنے زیادہ ان کے جو ہیں وہ شاک ٹروپر جسے کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، فاشزم جو ہے نا تھرڈ ورلڈ کے اندر، وہ انڈسٹریل سوسائٹی والی نہیں ہے، وہ ایک بیکورڈ میڈیول مائنڈ سیٹ کی ایکسپریشن ہے، جو آج کی دنیا کی جن سوسائٹیز نے اچیو کر لیا ہے ان کو قبول نہیں کرتے، ماڈرن ویلیوز کو قبول نہیں کرتے، اور اس نفرت کو جو باقی لوگوں میں جمہوریت، ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس کے حق میں ایک اوپینین بن گیا، اس کے خلاف وہ اس قسم کی موومنٹس لاتے ہیں، چاہے وہ انڈیا ہو، پاکستان ہو یا دنیا میں کہیں اور ہو۔ تو اب دیکھیں، میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بریلویوں کے کئی شاخیں ہیں، سب سے بڑی مسلمانوں کے اندر جو سب سے بڑا پاکستان کے مسلمانوں کا جو گروپ ہے وہ ہیں بریلوی سنی۔ بریلوی سنی وہ ہیں جو پیر فقیر پہ بہت یقین رکھتے ہیں، اور وہ رسول اللہ کے ساتھ بہت زیادہ عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، جس کو میں اکثر پوچھتا ہوں کہ یار اتنا پیار جو ہے وہ کسی اور کی نفرت میں کیوں آپ کنورٹ کر دیتے ہیں؟ آپ کا پیار آپ کو مبارک ہو، اینڈ آف کورس مسلمز وڈ فیل دیٹ اباؤٹ دا پروفٹ، لیکن از دیٹ دا بیسس ٹو گو آؤٹ اینڈ اٹیک ادرس؟ یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ صرف یہ لبیک تحریک والوں کا کام نہیں ہے، ان کو پالا کس نے؟ یہ تو وہ لیول کے مولوی ہیں جو گاؤں کے اندر، محلے کے اندر شور مچاتے ہیں۔ ان کی کوئی بہت علمی اور اسکالرلی اچیومنٹس نہیں ہیں۔ اسکالرلی اچیومنٹس آپ کو اہل حدیث میں ملیں گی، مولانا مودودی کی رائٹنگس میں ملیں گی، ڈاکٹر اسرار احمد کی ملیں گی، جاوید احمد گامدی صاحب کی ملیں گی، ہاں جی، دیوبند کے جو پروگریسو علماء ہیں ان میں سے ملیں گی۔ یہ تو وہ لیول ہے سیاست کا جہاں پہ تویز دھاگا اور اس قسم کی باتوں کے علاوہ اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، ختم کرا دینا آج اس پیر کا، کل اس پیر کا، لیکن پاکستان 220 ملین کے لوگوں میں ان کا اتنی گرپ کیسے بنی؟ ہمیں بالکل پتہ ہے کہ ود ان دا اسٹیٹ روگ ایلیمنٹس ان کو پالتے ہیں۔ پہلے یہ طالبان اورینٹڈ لوگوں کو پال کے انہوں نے انڈیا کے کشمیر میں، باقی انڈیا کے اندر انہوں نے ٹیررزم کی ہے، اور اب پاکستان میں جو کمپٹیشن ہے دیوبندی سائڈ پہ ہو گئے ہیں۔ اب یہ بریلوی، سارے بریلوی شاید نہ ہوں، لیکن تحریک لیب-بیک جو ہے یہ خاص طور پہ بڑی ملیٹنٹ، اس کے جو علماء ہیں بہت اگریسو۔ خادم حسین رضوی تو ناؤ از ڈیڈ، سو وہ گالیاں دیا کرتے تھے، جو بیچارے جرنلسٹ ان سے بات کرتے تھے ان کو جھاڑ دیتے تھے۔ تو یہ ہے موب سائیکالوجی، معاف کرنا، موب سائیکالوجی 1945-46 کے الیکشن میں پاکستان موومنٹ کا حصہ بنی، اور بار بار 1953 میں بھی یہ دوبارہ واپس آئے وہ احمدیہ موومنٹ کے دوران، اور پھر ایم این اے کی موومنٹ جو تھی بھٹو کے خلاف 77 میں، یہ دوبارہ فیلڈ میں نوٹس کیے گئے۔ جنرل ضیاء الحق نے تو ان کو مطلب ایکسٹریمسٹ کو پیٹرنائز کیا، حالانکہ وہ پرو دیوبندی تھے، لیکن ان باقی سب کو بھی انہوں نے پالا ہوا تھا۔ ہی وینٹ نواز شریف انیشلی، اب شاید وہ ان کو کوئی عقل آ گئی ہو، تب جب ان کو پولیٹیکل کرائسس ہوا تھا وہ 15th امینڈمنٹ کے ذریعے
دوبارہ لا رہے تھے پوری شریعہ کو، جو ضیاء نے نہیں کیا. ضیاء نے فیڈرل شریعت کوڈ بنایا لیکن اکانومی کو اس سے آزاد رکھا، اور لمیٹڈ قسم کے جو سو کالڈ یعنی کرائمز ریکارڈڈ ان دا قرآن ہے نا، حدود لاز، وہ لایا، وہ زیادہ، اور اس قسم کے بلیسفمی لا اینڈ سو آن. لیکن ٹوٹل شریعہ کو لا بنانے کا نواز شریف واز ڈوئنگ اٹ. ناؤ ہی از آؤٹ آف پاور اینڈ وی ہیو عمران خان، جس کی میں آئی ہیو ٹو ایڈمٹ ٹو دا پیپل کہ آئی واز سمپتھیٹک. میں نے کہا کہ یہ بندہ ایک تو اسپورٹنگ ورلڈ سے آیا ہے، ماڈرن سا آدمی ہے، پلے بوائے کا بھی ہم نے اس کا دیکھا ہے، پبلک لائف دیکھی ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس پبلک لائف. تو یہ کچھ نئی چیزیں لے کے ہی ول کم ٹو پاکستان. بٹ آئی ہیو ٹو ایڈمٹ دیٹ ہی ہیز گون ڈاؤن دا پاپولسٹ ڈائریکشن which no other politician has done since a long long time. اسلاموفوبیا کا شور مچاتے رہنا، اور چائنا کے اوپر اگیرز کے ایشو پہ کہنا کہ جی ہم تو چائنیز پوزیشن کو who is going to take you seriously. کشمیر کا وہ جو ہے کہ ان کے کشمیر کے اندر بہت ظلم ہو رہا ہے اور جینوسائڈ ہو رہا ہے. وی نو دیٹ از ناٹ ٹرو. ٹھیک ہے وہاں پہ ایکشن ہو رہا ہے، بٹ ایوری ڈے آئی واچ اینڈ آئی لک ایٹ دا انڈین ڈسکشنس، اینڈ دین ان کے اپنے جو ہمارے سولجرز ہیں، کوئی بلوچستان میں مارا جاتا ہے، کوئی فاٹا فارمر فاٹا میں مارا جاتا ہے، تو واٹ از دیٹ، واٹ نیم وڈ یو گیو دیٹ؟ اگر وائلنس کی بات ہی ہے تو دونوں اسٹیٹس وائلنس میں انوالوڈ ہیں. وائلنس گیٹس وائلنس، وائلنس بگیٹس وائلنس، اس طرح ہوتا ہے. لیکن انہوں نے ان کو پالا کیوں ہوا ہے؟ اور دیکھیں شیخ رشید، آنیسٹلی اسپیکنگ آئی ایم ویری ویری سیڈ کہ انہوں نے کرکٹ کے معاملے میں بھی اتنا شور مچایا، لیکن اس کو میں ایک اور ویڈیو بنا رہا ہوں، آئی ول کم ٹو دیٹ لیٹر، کہ جی ہم ہر بات ان کی مانتے ہیں. پتہ نہیں 34 یا 35 ان کی ڈیمانڈز ہیں، ایکسیپٹ ٹو ایکسپیل دا فرینچ امبیسڈر اینڈ ٹو کلوز ڈاؤن دا فرینچ ایمبسی. بھائی باقی آپ کیوں ان کی باتیں مان رہے ہیں؟ اسٹریٹ پاور استعمال کر کے، آپ تو الیکٹڈ گورنمنٹ ہیں، یو شوڈ میک دا پالیسیز. وائی شوڈ یو ایکسیپٹ ڈیمانڈس آف ایکسٹریمسٹس؟ ان کو اب انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ ایک پتہ نہیں ملیٹنٹ یا کوئی ایسا نام لیا ہے. انہیں ابھی تک ٹیررسٹ خود نہیں کہتے، حالانکہ آئی تھنک ورلڈ جو ہے یو این او کی لسٹ میں، امریکن لسٹ میں، دے آر کنسیڈرڈ ٹیررسٹ. تو ان کو پالنا، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا، وائی؟ پاکستان اسٹیٹ شوڈ فور گو آل سچ پروموٹنگ آف پروٹیجیز. ان کو آپ ایسٹ سمجھتے ہیں. اس سے زیادہ مائیوپک، نیرو مائنڈڈ کسی اسٹیٹ کی پالیسی نہیں ہو سکتی کہ آپ لوئسٹ ڈینومینیٹر جو عقل کا ہوتا ہے اور جو سوچ کا ہوتا ہے اس کو اسٹیٹ اپنا لے. اسٹیٹ تو ہوتی ہے جو لیڈ کرتی ہے. گورنمنٹ، انلائٹنڈ گورنمنٹ تو لیڈ کرتی ہیں نئی پالیسیز کے ذریعے. یو آر انٹو سم ٹائمز اسلاموفوبیا، سم ٹائمز انٹو طالبان کے جی ان کے سارے رائٹس ہم ڈیمانڈس مان رہے ہیں یہ تحریک لو بیک کے، ایکسیپٹ کہ وہ جو فرینچ ایمبیسی نہ کلوز، وہ کیوں نہیں آپ مان رہے؟ پھر کیوں نہیں مان رہے؟ اس لیے کہ یورپین یونین کی طرف سے آپ کی جو وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اسپیشل اسٹیٹس ہے جو انڈر ریویو ہے وہ کینسل ہو جائے گا. اکنامک وجہ سے آپ کر رہے ہیں تو پھر ایمان کے لیے کریں نا. وائی ڈونٹ یو ڈو اٹ؟ وائی ناٹ آل دا ڈیمانڈز آف دا تحریک لبیک؟ وائی جسٹ ناٹ ون ڈیمانڈ فار این اکنامک ریزن؟ تو پھر آپ کے ایمان کا کہاں پہ اس کا مطلب ہے اس کی ایک قیمت پڑ سکتی ہے. You see, all this is self-defeating. I keep using a word, nihilism, self-destruction. So I tell you, my esteemed Prime Minister Imran Khan, you have had the best of chances to get the best education, to go around in the world, earn respect, admiration. What are you doing now?
bringing this all down to the lowest denominator. میرے خیال سے یہ پورا آپ کو ایکشن لینا چاہیے. اور آپ کے جو منسٹر جو ہیں، دیکھیں فیڈرل منسٹر کا ایک کلچر ہوتا ہے، ایک بات کرنے کی انداز ہوتی ہے. وائی ڈونٹ یو برنگ ایجوکیٹڈ پیپل ان ٹو دیز پوزیشنس، جو کہ دل میں چاہے جو مرضی رکھیں، پبلک میں تو بات ایک مہذب طریقے سے ہونی چاہیے نا. سو آئی ڈونٹ تھنک پاکستان is gaining any credibility in the world with the Tehreek-e-Labbaik again in the streets, virtually making the government of Pakistan go down on its knees, saying we accept all your demands except one. And then why not the one that they really want? کہ آپ فرینچ امبیسڈر کو یہاں سے ایکسپیل کر دیں تو پھر کر دیں. آپ باقی ڈیمانڈس کیوں مان رہے ہیں؟ کیا وہ جائز ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. ایک سویلائز حکومت، ایک سویلائز اسٹیٹ میں اس قسم کے لوئسٹ ڈینومینیٹر کی ڈیمانڈس کون مانتا ہے؟ ہاں بھوک ننگ ہے، اس کو آپ ختم کریں. کہتے ہیں کہ اسکول کھولیں، اس میں ہم اس کے حق میں ہیں. محلوں میں صفائی ہو، اس کے ہم حق میں ہیں. لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کے جو 34 ڈیمانڈز ہیں اس میں دے آر آن دا لسٹ. دے ہیو اسٹرینج ڈیمانڈس on Pakistan and the government of Pakistan and the state of Pakistan. All this is causing ruin. Pakistan is being ruined economically, financially, and in terms of ideas. You are catering to the lowest level of mob psychology. So I would very strongly urge that don't accept any of the demands, or accept the demand that they are making to expel the French ambassador, and prove that you really mean that you are very serious about Islam and Islamophobia. Why not then? میرے حال تحریک لبیک کی یہ ڈیمانڈ کیوں ایک نہیں مانی جا سکتی؟ باقی ڈیمانڈس کی طرح یہ ایک ڈیمانڈ ہے نا. اگر یہ نہیں مانی جا سکتی فار پاکستان اسٹیٹس، وہ جو اسپیشل اسٹیٹس ملا تھا، تو باقی جو باقی ہیں وہ کیوں یار آپ مان رہے ہیں؟ ویئر از یور اون کمٹمنٹ دین؟ آئی تھنک پاکستان ہیز ایرڈ گون رانگ سو مچ دیٹ اونلی سم، I don't like to use the word, but miracle can bring us back to normality, where we can start behaving as a normal state, law-abiding, bound by international law, bound by some idea of the rule of law. کرپشنس کی جو ہم باتیں روز سن رہے ہیں، ہاں جی، وہ بھی ہو رہا ہے. تو وہ بھی جو تھا آپ کی مہم کامیاب نہیں ہوئی. دکانیں بند ہیں، بزنسز ٹھپ ہیں، اور پاکستان کا ستیہ ناش ہو گیا یار. I hate making these videos. I think these are not the type of videos I want to make. But people are saying, sir, آپ کی آواز نہیں ہم سن رہے، آپ کیوں نہیں بول رہے؟ تو پھر مجھے مجبوراً آج بولنا پڑا ہے کہ I thought عمران خان would take Pakistan out of this یہ جو میس تھا from this quagmire. But actually it's the other way around. We are sinking deeper and deeper and deeper. And I'm very sorry for the people of Pakistan. ان کے لیے بھی مصیبت کھڑی کر رہے ہیں، کیونکہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے ایک گورنمنٹ کی، ان کی طرف لوگ دیکھتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے ہیں. آپ یہ کبھی کشمیر انڈیا کے شور بچا دیتے ہیں. آئی تھنک اچھا بھلا ٹریڈ ان سے ہو رہا تھا. ساری دنیا، چین، چائنا اور انڈیا وتھ آل دا پرابلمس ڈو 100 بلین ٹریڈ. یعنی یار آپ کا تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، بلکہ میں نے تو پروو کیا، لیٹ می سے اٹ اگین، کہ دیر واز اے چانس کہ کشمیر ہم کو مل جاتا اگر ہم پراپرلی ایکٹ کرتے. دیر واز این آفر میڈ بائی انڈیا which we didn't accept. میری جناح علی کتاب میں ہے. باؤنڈ بیٹن who was گورنر جنرل آف انڈیا also made it، ایک اوبلیک سی آفر ادھر سے تھی.
لیکن ڈائریکٹ آفر پٹیل سردار پٹیل کی طرف سے آئی. جو چودھری محمد علی جو بعد میں پاکستان کے پرائم منسٹر بنے اور محمد علی جناح کے کانفیڈنٹ تھے, انہوں نے جا کے جناح صاحب کو بتائی. جناح صاحب ڈنٹ پے اینی ہیڈ. سو وی دین سینٹ آور مجاہدین, یعنی مجاہدین ہم نے بھیجے ہوئے تھے. ہمارا خیال تھا کہ جنگ کے ذریعے ہم کشمیر لے لیں گے. نہ وہ ملا, اور حیدرآباد کو ہم نے کہا تھا کہ آپ آزاد رہیں, نہ وہ آزاد رہا. تو Pakistan's rulers have lacked what I've always called strategic thinking. We want to have quick gains, اسے میں کہتا ہوں ٹیکٹیکل گینز. تو کئی دفعہ ٹیکٹیکل گینز جو ہیں وہ بومرینگ کر جاتے ہیں, وہ آپ کے خلاف چلے جاتے ہیں. تو آپ ان سب چیزوں کے اوپر تحمل سے فار سائٹڈلی سوچیں. انڈیا کے ساتھ یہ جو کانفرنٹیشن ہے اس کو ختم کریں. We want Pakistan to be a sovereign, strong, independent, self-confident, secure state. I am not those who are talking in nonsensical terms of India and Pakistan merging and all. No. We should be two states as history has decided, but live in peace and maybe follow the European Union model. I think that makes a lot of sense. But by taking such an extreme position on Kashmir, you are ruining Pakistan. This is what I'm saying to the government of Pakistan. Don't do that. And really, یا تو ان کی 35 کی 35 ڈیمانڈ مانے یا ایک بھی نہ مانے. And you should declare them a terrorist organization and ban them and put them behind bars and put them on trial for disturbing the law and order of the state. یہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ somebody is listening. دوستو, اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو اس کو لائک بھی کیجیے اور میری یوٹیوب چینل کے لیے نا سبسکرپشن بھی کیجیے. اٹس آل فری. تھینک یو ویری مچ.